سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے ایک پختہ عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ البتہ ضرور بضرور تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے مقابلے میں تھوڑے سے معاوضہ لے لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت بری چیزیں جو وہ لوگ خرید رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ماقبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو اس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کفار جو آپ کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، ان سے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں ابھی پہنچیں گی، زبانی بھی اور بدنی بھی، اور مختلف حیثیتوں سے آپ کو یہ تکلیف پہنچائیں گے۔ لیکن اس تکالیف اور ان ایذاء اور ان صدمات کے مقابلے میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے دو کام کرنے ہیں، صبر اور تقوی، ٹھیک ہے نا؟ ان کی ان تکلیفوں کو سہ جانا ہے، اور پھر کیا ہے؟ اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں تمہارے ہونا چاہیے، تو تمہارے لیے یہی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ آج کی اس 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب سے بعض عہد و پیمان کا ذکر کر رہے ہیں جو ان سے لیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے عہد و پیمان لیے گئے، ٹھیک؟ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک عہد و پیمان یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ یہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا عہد لیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کرنا ہے۔ یہ ان سے کیا لیا گیا؟ عہد و پیمان لیا گیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق بھی ان سے عہد و پیمان لیا گیا، اور قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کی نہیں بلکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں تھیں ان سب کو کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے۔
لیکن بنی اسرائیل نے ان عہد و پیمان کا پاس نہیں کیا، لحاظ نہیں رکھا اور تمام عہد و پیمان کو پس پش ڈال دیا۔ تو اس عہد و پیمان کا کیا ہے ذکر ہے۔ اور اگر آپ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو بات اور واضح اور نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ما قبل کی آیت میں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، ایمان کے متعلق بتایا، تو انہوں نے کیا کہنے لگے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک نبی کی نبوت پر ایمان نہ لے کر آئیں جب تک وہ ایسی قربانی نہ پیش کر دے جو اوپن ایریا میں ہو، کھلے ہو، لوگوں کے سامنے ہو اور آسمان سے آگ آ کر کیا ہے اس کو جلا دے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعتاً حقیقت پر یہ کیا ہے، یہ حقیقی طور پر نبی یہ برحق ہے اور وقت کا نبی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال گویا کہ آج یہ فرما رہے ہیں کہ تم سے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تو وہ قربانی والا عہد لیا ہی نہیں گیا۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو شخصیات تو ویسے مستثنیٰ کر دی تھیں، نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، کہ یہ دو چیز، ان دو سے آپ نے یہ مطالبہ نہیں کرنا۔ تو فرمایا گویا کہ آج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جس چیز کا عہد و پیمان نہیں لیا اس پر تو تم مصر ہو، اور جس چیز کے متعلق تم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے اس کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اب تمہارے سے کیا عہد و پیمان لیا گیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، ٹھیک ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، تم سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ تمہیں جو کیا کہتے ہیں احکامات دیے گئے ہیں، جو تمہیں کتاب دی گئی ہے، جو تمہیں اس کے متعلق بتایا گیا ہے، اس کو تم نے لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے، اوپن کرنا ہے، اور کسی بات کو آپ نے چھپانا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کتمان حق سے آپ کام لیں، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دینا ہے، اور کسی بات کو بھی کیا ہے چھپانا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم سے یہ بات لی گئی تھی عہد و پیمان کی، اس میں تو تم پورا اترے نہیں۔ اب تمہیں جو کتاب دی گئی اس کو چھپانا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہیں بتایا گیا تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے، بالکل اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ کتب احادیث و تفسیر کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان کو یہ بتایا کہ اگر رات کی تاریکی کے اندر بھی تم سے کوئی بات لی جائے تو تم نے اس کو دن کے اجالے کے اندر لوگوں کے سامنے واضح کر دینا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ چیز ہے، کسی چیز کو چھپا کر نہیں رکھنا۔ لیکن تم نے اس عہد کو کیا کر دیا؟ پس پش ڈال دیا ہے، اور تم نے اس عہد کے پاسداری نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق خود قرآن مجید میں یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ان کی کتاب تورات اور انجیل کے اندر کیا ہے لکھا ہوا ہے۔ آج بھی اگر انہوں نے بہت زیادہ تحریف کر دی ہے، اس تحریف کے باوجود بھی ایسی تورات و انجیل کی آیات اور نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر بھی کیا ہے موجود ہے۔ سورہ بقرہ 2 پارے کے اندر تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق کو ایسا پہچانتے تھے جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں پہچانتے ہیں۔ ایسے جناب علیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن پر مانتے کوئی نہیں تھے، پر مانتے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً نبی برحق ہے، ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں سے عہد لیا اور انہوں نے اس عہد کو کیا کر دیا؟ پس پش ڈال دیا۔ اور یہ ان کا عہد پس پش ڈالنا کس وجہ سے تھا؟ صرف غرض فاسد، اغراض فاسدہ۔ وہ اغراض فاسدہ کیا ہیں؟ کہ دنیا کا لالچ، دنیا کا مال، دنیا کا ساز و سامان، کہ کچھ پیسے پوسے لے لوں کہ حق بات کو کیا کر دیا؟ چھپا لیا، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہی ان کی کیا ہے؟ غرض فاسد۔ محترم سامعین کرام، یہ یہود اور نصارہ کے اندر یہ جو بیماری تھی حق بات کو چھپانا، آج ہمارے اندر بھی یہ کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں۔ ہم بھی جناب اعلیٰ اس طریقے سے حق بات کو نہیں بیان کرتے، نہ ہی حق بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں کوئی بھی غمی خوشی ہوتی ہے تو اب اس کے اندر تیجا ہے، 7واں ہے، 40واں ہے،
اور اس قسم کے کھابے سسٹم ہے، یہ سارے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے، حقیقتاً بتائیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ سمیت کتنے آدمی اس پر جناب اعلیٰ وہ حق بات کو بیان کرتے ہوں کہ جناب اعلیٰ یہ شریعت کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اب ادھر کوئی جو آدمی اس کا باپ یا اس کی ماں مری ہوئی ہے اور وہ بیچارہ کیا کہتے ہیں اس فکر کے اندر ہے کہ جناب 200 250 400 پتہ نہیں کتنے مہمانوں کے کھانے کا کیا بنے گا، اور وہ ادھر جناب اسی سارے چکر کے اندر ہی پڑا ہوتا ہے، ادھر دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور ادھر جناب والا پلیٹوں پہ پلیٹیں صاف کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہاں کی شریعت ہے، کہاں کا یہ اصول ہے؟ اسی طریقے سے ایک تو مرتے وقت، پھر آگے جناب والا یہ رسم قل ہے، پھر یہ جناب والا جمعرات شبرات اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہیں، اور یہ اب یہ سالانہ اس کا عرس ہے تو اس کی برسی ہے تو اس کا مرنے کا دن ہے تو اب یہ 40واں ہے تو پتہ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ہم نے اپنے غرض کی خاطر سب معاشرے کے اندر ہم نے کیا کی ہوئی، رائج کی ہوئی۔ تو ان کا بھی یہی تھا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے بھی اس کے مقابلے میں کیا لیا؟ دنیا کا ساز و سامان لے لیا، ٹھیک ہے؟ کوئی اس کے حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ دنیا کا ساز و سامان جتنا بھی مل جائے یہ سب کے سب کیا ہے؟ تھوڑا، یہ زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ہمارے انسان کو بہت سارا بھی مل جائے نا تو ایک آدمی کی عمر ہوتی ہی کتنی 50 60 70، بس اس سے اوپر تو بہت کم ہی افراد جاتے ہیں، اس سے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انسان کو مال و دولت مل بھی جائے تو عمر تو بہت تھوڑی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو اس کے بدلے میں لے رہے ہیں یہ تو بالکل معمولی اور کیا حقیر ترین چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو ساتوں آسمان اور زمینیں اور مافیا جو بھی پوری دنیا، اس کی ویلیو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے جتنی بھی نہیں ہے۔ مچھر کے ہاں، اب مچھر کو دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہیں بھی ہم فوراً ہاتھ رکھ کے اس کو مار دیتے ہیں، 1 سیکنڈ سے پہلے اس کو مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس مچھر کے پر جتنی بھی اس کی کیا حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر اتنی بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر کو پانی کے گھونٹ کے لیے کیا ہے؟ ایک گھونٹ کے لیے ترسا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا ہے؟ ویلیو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے تمہارے اوپر فقر کا اور مال کی اور ان چیزوں کی کمی کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی خوف نہیں ہے کہ تمہارے پر مال اور یہ چیزیں کم ہو تمہارے جناب فقر آ جائے گا، فقر و فاقہ آ جائے گا، اس کا مجھے بالکل ڈر نہیں۔ مجھے تمہارے اوپر جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے دنیا بچھا دی جائے گی، دنیا کی وسعت آ جائے گی اور تم پھر اس کے اندر کیا ہے؟ ہلاک اور اس کے اندر پڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال ہے، مال۔ اسی مال کے ہی پیچھے انسان کیا کچھ کرتا ہے، وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے بھی عہد کو پس پش ڈالا، واشتروا به ثمنا قلیلا، اور اس کے عوض میں، اس کے مقابلہ میں انہوں نے بہت ہی کم کیا ہے چیز کو لیا۔ فبئس ما یشترون، فرمایا کہ انتہائی بری چیز ہے جس کو وہ لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان کے اور آخرت کے اور ان قرآن کے اور شریعت کے، اور اس کے بدلے میں وہ کیا لے رہے ہیں؟ دنیا کے سامان سے انتہائی برا سودا وہ کیا ہے؟ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی اور حق کو حق سمجھ کر بیان کرنے کی اور پھر اس کو قبول کرنے کی بھی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔